الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 جمادی الاول 1443 ہجری 28 دسمبر یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 36. یہ آیت الحمدللہ اللہ کے کرم سے لگ بھگ مکمل ہو چکی ہے. آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کو میں نے کافی تفصیل سے عرض کیا. یہاں پر ایک حدیث پاک، کچھ باتیں، تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 297، در منصور والیوم 1 پیج نمبر 297. آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ ہند میں اترے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا پیچھے. ہند یہ ہمارا ملک ہے، انڈیا، اور آپ کا سر جو تھا وہ آسمانوں کو چھوتا تھا، آسمان کو چھوتا تھا. کافی طویل، اب سوچیے کتنے طویل ہوں گے آپ. روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ آپ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، سماعت بھی فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. اب فرشتوں کی باتیں سن لینا، اس کو بھی اب ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے، یہی سب کہہ کے ٹالا جائے گا. جہاں کہیں فضائل آتے ہیں وہاں انہیں ذوف نظر آ جاتا ہے. فرشتے غیب میں ہیں، غیب سے ان کی باتیں غیب میں ہیں، آسمانوں پر ہے. آدم علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو غیب سن رہے ہیں، پر مانے گا کون؟ مانے گا تو وہی جو محبت والا ہوگا. تو الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. خیر، تو آپ اتنی، آپ کی جسامت جو تھی اتنی طویل تھے آپ. پھر اسی روایت میں جو ہے آگے یہ بھی ہے کہ زمین نے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے نبی آئے ہیں اور ان کا وزن مجھ پر بہت زیادہ ہے. الفاظ وَإِنَّ الْأَرْضَ شَقَّتْ إِلَىٰ رَبِّهَا ثِقَلَ آدم. آدم علیہ السلام کے وزن کی اس نے شکوا کے، یا اللہ عز و جل بہت مجھ پر چلتے ہیں، وزن زیادہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو آپ کے سر پر رکھا، تو آپ کا قد جو ہے وہ 70 ذراع کم کر دیا گیا. پھر بھی آپ کافی طویل تھے، نہیں جو آپ کو کم کرنے کے باوجود بھی اچھی خاصی طوالت تھی. یہ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھجور تھی اور ایک پھل اور ہے اترج، جس کو اترجن، اترجا اس طریقے سے لفظ ہے. اس کے بارے میں لیمو کی طریقے سے ایک بڑا پھل وہ تھا، بڑا خوشبودار، یہ بھی تھا، کھجور بھی تھی، اور ساتھ میں والموز، کیلا تھا. یہ تفسیر در منصور کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، کیلا بھی آپ کے ساتھ میں تھا. تو یہاں پر ایک غلط فہمی جو ہمارے بیچ میں مشہور ہے، کچھ غلط روایتیں، وہ یہ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ
کہا جاتا ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، شہید یعنی کچھ حصہ آپ کے دانتوں کا شہید ہوا، کچھ حصہ ٹوٹا، بلکہ جس سے آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی۔ حضور تو ماشاءاللہ الحمدللہ سرکار سے بڑھ کر خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے۔ دانت مبارک کچھ شہید ہوئے تو اور زیادہ سمجھ پا لیجیے سونے پر سہاگا اور ہو گیا۔ عیب نہیں ہو، نبی کو عیب آئے، جو یہ کہے نبی میں عیب ہے تو کافر ہو جائے گا۔ ہمارے دانت ٹوٹتا ہمیں عیب آ جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اور خوبصورتی اور زیادہ نکھارا، اور زیادہ اللہ نے نوازا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس قرنی نے یہ سوچا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے، سوچ کر پھر پتھر مار کر اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر کہا شاید یہ نہیں ہوگا کوئی دوسرا ہوگا، پھر دوسرا توڑ دیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہیں یہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے دوسرا ہو، اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کر اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اور پھر یعنی حضور کے عشق میں یہ روایت ہے، ایسے روایت نہیں ہے، لوگ ایسے بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کتاب میں لکھا بھی ہو، میں نے تو پڑھا نہیں تھا، بیان کرتے ہیں دانت توڑ دیا۔ اب یہ ہوا کہ جب سارے دانت توڑ دیے تو اب کھانے کے لیے تکلیف ہونے لگی کہ کیا کھائیں، دانت تو ہے نہیں، تو پھر اللہ نے کیلا آپ کے لیے پیدا کیا، تو نرم کیلا آپ کھاتے تھے۔ تو یہ روایت بالکل غلط ہے، بالکل غیر مستند ہے، کوئی اس کی حقیقت کہیں میں نے دیکھی نہیں، اور اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیلا پہلے سے آدم علیہ السلام کے ساتھ میں جنت سے آ چکا تھا۔ تو جو یہ کہتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسی روایتیں، اور ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے عاشق رسول جن کی ہم ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے عشق کا تو ہم ہماری دنیا آخرت دونوں جہان سنور جائے، وہ حضور کے عشق میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں جو قرآن کے خلاف ہے، وہ ماننے کی بات نہیں ہے، مانا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یعنی مجھے ایک عرض کرنا تھا کہ یہ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ کیلا پہلے سے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا ہوا ہے، یہ جنتی پھل ہے۔ بہت سے یعنی اور بھی روایتیں کہ اور بھی پھل آپ کے ساتھ آئے اور کھانے کی چیزیں بھی آئیں۔ لوہا میں نے کہا لوہا ساتھ میں تھا، کھیتی کے سامان ساتھ میں تھے، ایک حدیث میں ہے کہ ہتھوڑا بھی آپ کے ساتھ میں تھا۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں آپ کو کام آنی تھیں، یہ سب روایتیں ہیں، اور پھلوں کی بھی روایتیں ہیں۔ خیر، آپ زمین پر تشریف لائے، اب آپ نے دیکھیے پہلا کام کیا کیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، یہ شیطان جو ہے بڑا طاقتور ہے، تو نے اسے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی تو نے اسے اجازتیں دی ہیں، اور مجھے اور اس کے بیچ میں دشمنی ہے، میری اور اس کی دشمنی رکھ دی ہے۔ ان لم تعنی علیہ لا اقوی علیہ، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، میری طاقت نہیں کہ میں اس پر قابو پا۔ دیکھیے نبی ہیں، طاقت تو اللہ نے جو عطا فرمائی بے شک وہ ہے، پر اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے دشمنوں پر مدد مانگو، اپنی طاقت پر بھروسہ مت کر لو، چاہے کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو، لیکن مدد اللہ سے مانگو، دعا مانگو کہ یا اللہ تو نے جو طاقت عطا فرمائی اب اس میں میری مدد بھی فرماؤ، میری مدد فرما، تاکہ میں اپنے جو میرا غلط دشمن جو غلطی پر ہے اس پر میں حاوی ہو سکوں، اس پر قوت پا سکوں۔ اپنی دعا کی۔ اب آپ کی اس دعا پر اللہ عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فقال، ارشاد ہوا، اللہ جل ارشاد فرماتا ہے لا یولد لک الولد الا وکلت بہ ملکا، تیری نسل میں تمام بنی آدم میں جب بھی ایک بچہ پیدا ہوگا، جب بھی بچے پیدا ہوں گے، ہر بچے کے ساتھ میں ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو اس کی وکالت کرے گا، یعنی اس کی مدد کرے گا۔ ہر بچے جب تیرے یہاں تیری نسلوں میں بچہ پیدا ہوگا، تیری اولادوں میں کوئی بچہ پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوگا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی شیطان سے بچنے کا پہلے ہی آدم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے یہ راستہ بنا دیا۔ راستے تو بنے، اب ہم خود شیطان بن جائے تو پھر کیا کہا جائے۔
اللہ نے تو راستے بنا دیے، پیدا ہوتے ہی شیطان سے بچاؤ کے لیے فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم خود ہی شیطان بن جا رہے ہیں. تو پھر اب شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود ہی ایسی ایسی شیطانیاں کر لیتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب آپ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ میرے ہر نسل کے بچوں کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوگا، اسی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ اور بڑھا دے، ربی زدنی. ارشاد ہوتا ہے دیکھ کیسا اپنی نسلوں کے لیے پہلے سے ہی، اپنی اولادوں کے لیے پہلے سے ہی سارے راستے آپ بنا رہے ہیں. آپ نے پھر سے دعا کی تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیرا بچہ، تیری اولادیں، تمام بنی آدم جب ایک گناہ کریں گے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. ایک گناہ کریں گے تو ایک ہی گناہ لکھوں گا، لیکن جب وہ ایک نیکی کریں گے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب انہیں عطا فرماؤں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. پہلے شیطان بہکائے گا نا، شیطان تمہیں وسوسے میں ڈالے گا، گناہ کروائے گا.